اللہ تعالیٰ نے انسان کو جس انداز کے ساتھ پیدا کیا تو انسان کا کوئی لمحہ ایسا نہیں گزرتا جس لمحے میں انسان کے اوپر اللہ تعالیٰ کی نعمتیں نہ ہو رہی ہوں۔ انسان بیمار ہے، تندرست ہے، جس حالت میں بھی ہے اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا نزول ہوتا رہتا ہے۔ یہ سانس جو چل رہا ہے یہ بھی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے۔ انسان سانس اندر لے کے جاتا ہے یہ بھی ایک نعمت ہے، اور پھر جو اندر لے کے جاتا ہے پھر اس کو باہر نکالتا ہے، اور باہر نکالنا بھی ایک نعمت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو آزاد دیے ہیں، بدن دیا ہے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے بہت بڑی نعمت ہے۔ کوئی ایک عضو انسان کا خراب ہو جائے، کبھی انسان کی طبیعت ناساز ہو جائے تو پورا جسم انسان کا تکلیف محسوس کرتا ہے۔ اگرچہ تکلیف کسی ایک عضو کو ہوتی ہے، کسی ایک حصے کو ہوتی ہے، لیکن اس ایک حصے کی وجہ سارا جسم جو ہے اس کی تکلیف کے ساتھ اس کا شریک بن جاتا ہے۔ تو کوئی لمحہ ایسا نہیں ہے کہ جب انسان اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے خالی ہو۔ ہر وقت انسان اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے نیچے ہی رہتا ہے، چاہے وہ مومن ہے چاہے وہ کافر ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے اندر ہی رہتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی جو نعمتیں ہیں، ان نعمتوں کا جو تقاضا ہے، جو اللہ تعالیٰ کی نعمتیں انسان کے اوپر ہو رہی ہیں، اب ان نعمتوں کا کچھ تقاضا ہے، اللہ تعالیٰ کا بندوں سے کچھ مطالبہ ہے۔ اللہ کا مطالبہ یہ ہے کہ تم پھر میرا شکر ادا کرتے رہو، کیونکہ میں نے تمہیں نعمت دی ہے، اور اگر تم میرا شکر ادا کرو گے تو شکر ادا کرنے سے یہ مطلب نہ کہ تم نے میری نعمتوں کا حق ادا کر دیا، وہ تو تم حق ادا کر ہی نہیں سکتے۔ یہ میری شان ہے کہ میں تمہارا شکر قبول کر لیتا ہوں، اور اللہ تعالیٰ پھر ایسا شکر قبول کرتے ہیں کہ اس شکر کے بعد اللہ تعالیٰ نعمتوں میں مزید اضافہ کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا یہ فیصلہ ہے کہ جب بندہ میرا شکر کرتا ہے، میری نعمتوں کو دیکھتا ہے، میرا شکر ادا کرتا ہے، تو میں اس کی نعمتوں میں اور اضافہ کر دیتا ہوں۔ اور اگر ناشکری کرتا ہے تو ناشکری کرے گا تو پھر اپنا ہی نقصان کرے گا، میرا کوئی نقصان نہیں کر سکتا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے انبیاء کا تعارف یہ پیش کیا ہے کہ وہ شکر گزار ہوتے ہیں۔ نبیوں کا یہ تعارف اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ پیش کیا ہے کہ وہ شکر کرنے والے ہوتے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا، ذریۃ من حملنا مع نوح انہ کان عبدا شکورا، کہ نوح ہمارا شکر گزار بندہ تھا، وہ بڑا شکر کرتا تھا ہمارا۔ اور ایک طرف آپ نوح علیہ السلام کی زندگی دیکھیں، کتنے سال تبلیغ کی؟ 950 سال، اور قوم ماننے کے لیے تیار نہیں، سوائے چند آدمیوں کے، 80 آدمیوں کے یا اس کے قریب، اتنے بندے نے ایمان لے کے آئے، ایمان لے کے آئے، صرف اتنے تھوڑے سے بندے، وما آمن معه الا قلیل، تھوڑے سے بندے ہی ایمان لے کے آئے تھے، اور لوگوں نے دکھ ہی دیے، تکلیفیں ہی دی، لیکن وہ شکر گزاری کرتے، وہ شکر گزار بندے بن کر انہوں نے کوئی ناشکری نہیں کی۔ دھمکیاں دیتے رہے کہ ہم تمہیں سنسار کر دیں گے، ہم یہ کر دیں گے، اور وہ تکلیفیں بھی دیتے تھے۔ ان کے حالات و واقعات جو تاریخ کی کتابوں میں مذکور ہیں وہ جی ہیں، کو پتھر مارتے تھے، بڑی بڑی دکھ دیتے تھے حضرت نوح علیہ السلام کو، لیکن اللہ نے قرآن مجید میں یہ تذکرہ ان کا ذکر کیا کہ وہ عبد شکور تھے، وہ شکر گزار بندے تھے، اور بہت زیادہ شکر کرنے والے، تھوڑا نہیں، بہت شکر گزار بندے تھے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کا تذکرہ کیا، ان کی زندگی دیکھ لیں، اللہ نے ان کا بھی یہی تذکرہ کیا، شاکرا لانعمہ ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا ولم یک من المشرکین شاکرا لانعمہ۔ ابراہیم وہ تو بڑا فرما بردار تھا، وہ تو صرف ایک اللہ کے ساتھ لو لگانے والا تھا، صرف ایک اللہ ہی کی طرف جھک جانے والا تھا، تمام مخلوق سے اعراض کر کے صرف ایک اللہ ہی کی طرف اپنا رخ پھیرنے والا تھا، اور وہ مشرکین میں سے نہیں تھا، اور اپنے رب کی نعمتوں کا شکر کرنے والا تھا، وہ بھی اپنے رب کا بڑا شکر گزار بندہ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کا بھی اس انداز میں تذکرہ کیا کہ وہ شکر گزار تھے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کیا کہ وہ بھی اپنے رب کے شکر گزار تھے۔ اور انبیاء علیہ السلام ان کے تو جب ہم انبیاء علیہ السلام کی زندگی پڑھتے ہیں تو انبیاء نے تو اللہ تعالیٰ سے شکر کی توفیق بھی مانگی ہے،
اپنی دعاؤں کے اندر اللہ تعالیٰ سے یہ چیز مانگے، یا اللہ ہمیں شکر کی توفیق دے، یہ نہ ہو کہ ہم تیرے نہ شکرے بن جائیں، ہمیں توفیق دے کہ ہم تیری نعمتوں کا شکر ادا کرتے رہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی دعا کا تذکرہ کیا، اس میں یہ بات مذکور ہے، ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی، کہ اللہ مجھے توفیق دے، اے میرے رب مجھے توفیق دے میں تیری نعمتوں کا شکر ادا کروں، جو نعمتیں تو نے میرے اوپر کی ہیں، وعلی والدی میرے والدین کے اوپر کی ہیں، وان اعمل صالحا ترضا، اور مجھے توفیق دے کہ میں نیک کام کرتا رہوں، وادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین، اور مجھے اپنے نیک بندوں میں شامل فرما۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے جو اللہ تعالیٰ سے دعا کی، تو اس دعا میں یہ بھی اللہ تعالیٰ سے مانگا کہ اللہ مجھے توفیق دے کہ میں تیرا شکر ادا کروں، میں تیری نعمتوں کا شکر ادا کروں، جو نعمتیں تو نے میرے اوپر کی ہیں، میرے والدین کے اوپر کی ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعائیں ہیں جو احادیث کے اندر مذکور ہیں، ان میں بھی ہمیں اس طرح کی دعا ملتی ہیں جس میں نبی علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ یا اللہ مجھے ایسی زبان عطا فرما جو تیرا شکر کرنے والی۔ تو شکر، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر کرنا، اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری، یہ پیغمبروں نے اپنی دعا کے اندر مانگا ہے۔ سلیمان علیہ السلام نے مانگا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگا، اور بعض جگہ پہ ہمیں یوں بھی ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں کو حکم بھی دیا ہے کہ میرا شکر ادا کرو، میری نعمتوں کا شکر ادا کرو۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ کیا، بھرا پڑا ہے قرآن مجید موسیٰ علیہ السلام کے تذکرے سے۔ جب اللہ تعالیٰ نے کلام کیا موسیٰ علیہ السلام سے، جو قرآن مجید میں مذکور ہے، تو موسیٰ علیہ السلام نے یہ خواہش کی کہ یا اللہ میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو اللہ نے فرمایا نہیں، آپ مجھے نہیں دیکھ سکتے، لن ترانی، آپ مجھے نہیں دیکھ سکتے۔ انہوں نے کہا جی یا اللہ دیکھنا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا میں پہاڑ کے اوپر اپنی تجلی ڈالتا ہوں، اگر یہ پہاڑ تجلی کو برداشت کر گیا تو تم مجھے دیکھ سکو گے، پھر اس سے تم اندازہ لگا لینا، اور اگر پہاڑ ہی تجلی برداشت نہ کر سکا تو تم مجھے کیسے دیکھ سکو گے۔ فلما تجلی ربہ للجبل جعلہ دکا وخر موسیٰ صاعقا، جب وہ تجلی پہاڑ کے اوپر پڑی تو پہاڑ ہی ریزہ ریزہ ہو گیا، پہاڑ ہی کیا ہو گیا؟ ریزہ ریزہ۔ پہاڑ تو یہ مضبوطی کی ایک علامت ہے، زمین اللہ نے یہ پہاڑ میخوں کی طرح زمین میں گاڑ دی ہے، اتنے مضبوط ہے کہ زمین کی حرکت روک کے رکھ دی ہے، اتنی مضبوط شے کہ جب اس کی تجلی پہاڑ کے اوپر، جب اللہ کی تجلی پہاڑ کے اوپر پڑی تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا۔ وخر موسیٰ صاعقا، اور موسیٰ علیہ السلام بھی بے ہوش ہو کے گر پڑے، اس کو برداشت نہ کر سکے۔ فلما افاقا، جب ہوش آیا، افاقہ ہوا، قال سبحانک تبت الیک، کہ اللہ تو پاک ہے، نہیں میں دیکھ سکتا، بس مجھے یہ اصرار نہیں کرنا چاہیے تھا، میں اپنی اس بات سے رجوع کرتا ہوں، مجھے اصرار نہیں کرنا، میں تیری طرف رجوع لاتا ہوں۔ تو اللہ نے فرمایا یا موسیٰ انی اصطفیتک علی الناس برسالاتی وبکلامی، اے موسیٰ ہم نے تمہیں چن لیا ہے۔ کتنے لوگ رہتے تھے اس زمانے میں کہ نہیں رہتے تھے؟ اللہ نے فرمایا ہم نے لوگوں میں سے تمہیں چن لیا ہے، تمہیں لوگوں کے اوپر فضیلت دی ہے۔ کیسے فضیلت دی؟ ہم نے تمہیں نبی بنایا ہے، پیغمبر، تمہیں اپنا رسول بنایا ہے، تمہیں رسول اللہ بنایا ہے۔ وبکلامی، اور پھر تم سے کلام کیا ہے، تمہیں رسالت کے لیے منتخب کیا، تم سے کلام کیا، تو اب کیا کرنا ہے؟ فخذ ما آتیتک وکن من الشاکرین، جو میں دوں گا اس کو مضبوطی سے تھام لینا ہے اور میرا شکر گزار بندہ بن کے رہنا ہے، جو میں کہوں گا اس کو مضبوطی سے تھام لینا ہے، اس کے اوپر عمل کرنا ہے۔ وکن من الشاکرین، وہ شکر گزار بندہ رہنا ہے، شکر گزار بن کر رہنا ہے، میری نعمتوں کا شکر کرتے رہنا ہے۔ اور یہ بھی تو ایک نعمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبوت کے لیے منتخب کر دیا، یہ بھی تو ایک نعمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کلامی کا شرف عطا فرمایا، اتنا بڑا مقام کہ اس پوری دھرتی میں کسی کو یہ مقام حاصل نہیں ہے۔ اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے اگر کسی سے کلام کیا نا تو وہ صرف موسیٰ علیہ السلام ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کلام ہوا ہے لیکن وہ زمین پہ نہیں، آسمانوں پہ۔ زمین پہ اگر کسی سے کلام ہوا ہے تو صرف موسیٰ علیہ السلام سے۔ وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا۔ تو اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں کو حکم دیا ہے
جیسے میں نے موسیٰ علیہ السلام کی مثال دی، اور اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کو بھی یہ حکم دیا ہے، بل اللہ فاعبد وکن من الشاکرین، اے میرے نبی صرف اکیلے اللہ کی عبادت کرو، بل اللہ فاعبد، اللہ ہی کی عبادت کرو، وکن من الشاکرین، اور شکر گزار بن کر رہو۔ اس لیے کہ یہ جو شرک ہے نا، شرک یہ بھی اللہ کی ناشکری ہے، شرک یہ اللہ کی ناشکری ہے۔ مشرک کبھی اللہ کا شکر گزار نہیں ہو سکتا۔ جو مشرک ہے وہ ہے ہی نہ شکرا، جس نے اللہ کے علاوہ اور در پکڑ لیے، اللہ کے علاوہ اوروں کو سجدہ کرنا شروع کر دیا، اس نے تو اللہ کا حق ہی مار دیا۔ تو مشرک کیسے شکر گزار ہو سکتا ہے؟ مشرک کبھی بھی شکر گزار نہیں ہو سکتا، مشرک ہوتا ہی نہ شکرا ہے۔ بل اللہ فاعبد وکن من الشاکرین، اے میرے نبی آپ اکیلے اللہ کی عبادت کریں اور شکر گزار بن کر رہیں۔ تو پیغمبروں نے شکر ادا کیا بھی ہے، اللہ نے ان کا تذکرہ کیا، پیغمبروں نے دعا بھی مانگی شکر گزاری کی، اور اللہ نے بھی پیغمبروں کو شکر گزاری کا حکم دیا۔ تو اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ یہ ایک بہت ضروری کام ہے جو ہماری زندگیوں میں ہونا چاہیے۔ ہم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو یاد کر کے اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ نے ہمارے اوپر کیا کیا نعمتیں کی ہیں۔ ہم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو بھول جاتے ہیں۔ انسان اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو کیوں بھولتا ہے؟ اس کی ایک کمزوری ہے، اگر آپ وہ سمجھ جائیں گے تو پھر آپ شکر گزاری انشاءاللہ تعالیٰ نہیں بھولیں گے۔ کمزوری یہ ہے انسان کی کہ انسان ہمیشہ اپنے سے اوپر والے کو دیکھتا ہے تو مار کھاتا ہے۔ اگر اللہ نے تمہیں موٹر سائیکل دی ہوئی ہے تو کار والے کو دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، کوشش کرو، محنت کرو، اللہ تمہیں دے، لیکن تمہیں چاہیے کہ تم اس کو دیکھو جس کے پاس موٹر سائیکل نہیں ہے۔ آپ جب انسان یہ نہج اختیار کر لیتا نا کہ بس اوپر والے کو ہی دیکھنا ہے، وہ شکر کیسے ادا کرے گا؟ وہ تو پھر روتا ہی رہے گا، میرے پاس تو یہ نہیں ہے، میرے پاس تو یہ نہیں ہے، تو وہ یہی کہتا رہے گا۔ وہ شکر کیسے ادا کرے گا؟ شکر تب ادا کرے گا جب اپنے سے نیچے والے کو دیکھے، اس کو دیکھے گا جس کا گھر چھوٹا ہے، اس کا گھر بڑا ہے، دوسرے کا گھر چھوٹا ہے، اس کا گھر اپنا ہے، دوسرے کا کرائے کا ہے۔ اپنے سے چھوٹے کو دیکھے گا تو شکر گزار بن سکے گا، اوپر والے کو دیکھے کبھی شکر گزاری نہیں آتی، پھر بندہ وہ ہوس کے اندر ہی مبتلا رہتا ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے اصحاب کو یہی تعلیم دی ہوئی ہے کہ تم نے نیچے والے کو دیکھنا ہے، اوپر والے کو نہیں دیکھنا۔ ہاں جب نیکی کا معاملہ آ جائے نا، نیکی کرنے کا، تو پھر اوپر والے کو دیکھو۔ ایک بندہ ہے جو زیادہ خلوص کے ساتھ، زیادہ خشوع خضوع کے ساتھ، زیادہ عاجزی کے ساتھ نماز پڑھ رہا ہے، آپ اس طرح نہیں پڑھ رہے، اس جیسا بننے کی کوشش کریں۔ ایک آدمی زیادہ خرچ کر رہا ہے، آپ کے پاس اتنا نہیں ہے، اللہ سے مانگے یا اللہ مجھے بھی مال دے، میں بھی تیرے راستے میں خرچ کروں، مجھے بھی دے کہ میں بھی خوش ہو جاؤں، تیرے راستے میں خرچ کروں تو بھی خوش ہو جائے۔ تو نیکی کے معاملے میں تو آپ یہ دیکھیں کہ جو ہم سے آگے بڑھا ہوا ہے، ہم اس کو دیکھیں، ہم بھی نیکی میں آگے بڑھیں۔ جتنا نیکی میں آگے بڑھیں گے ہماری آخرت اتنی اچھی ہوتی جائے گی۔ تو آخرت کو ہی اچھا کرنا مقصد ہے، آخرت ہی اچھی کرنی ہے، اللہ بھی راضی ہوگا، ہماری آخرت بھی اچھی ہو جائے گی۔ اور جب ہم دنیا کے معاملے میں اوپر والے کو دیکھیں تو پھر ہم پریشان ہوں گے۔ اس لیے یہ بات آپ پلے باندھ لیں کہ دنیا کے معاملے میں ہمیشہ نیچے والے کو دیکھا کریں تاکہ آپ اللہ کا شکر ادا کر سکیں۔ اور حدیث کے اندر آتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ آپ نے فرمایا اگر ایک نوجوان ہے جو تنہائی میں بیٹھا تھا، تو تنہائی میں بیٹھے بیٹھے اس کو اللہ تعالیٰ کی نعمتیں یاد آ گئی، اس نے یاد کی کہ اللہ تعالیٰ کے میرے اوپر کیا احسانات ہیں، تو وہ ان احسانات کو جو اس نے یاد کیا تو یاد کرتے ہی وہ رو پڑا، یاد کرتے ہی وہ، ظاہر ہے انسان کبھی غور کرے تو کتنے انعامات ہیں، بہت زیادہ انعامات ہیں جو اللہ تعالیٰ نے کیا۔ ہم نے آنکھیں بند کی ہوئی ہیں یا ہماری آنکھیں خود بخود بند ہیں یا ہم نے بند کی ہوئی ہیں، انعامات بہت زیادہ اللہ تعالیٰ کے۔ تو وہ نوجوان اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو یاد کر کے رو پڑا، تو اللہ فرماتا ہے اس نوجوان کو قیامت کے دن میں اپنے عرش کا سایہ نصیب کروں گا۔ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو یاد کرنا، ان کا شکر ادا کرنا، اور یہ رونا بھی ایک طرح کی شکر، اللہ کا شکر ہی ہے کہ بندہ رو رہا ہے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ایک طرح سے شکر گزاری ہی ہے کہ اللہ تو نے میرے اوپر کتنے انعامات کیے ہیں۔ شکر گزاری کا جو سب سے بڑا پہلو ہے جو ہمیں اپنانا چاہیے وہ یہ ہے کہ ہمیں اللہ کی اطاعت کرنی چاہیے، اللہ کی نافرمانی سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنی عبادت کرتے تھے، کتنی عبادت کرتے تھے. تو ایک دفعہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یا رسول اللہ اتنی عبادت، اتنی زیادہ ریاست، اتنی مشقت، حالانکہ اللہ نے تو آپ کو معاف کیا ہوا ہے، اللہ نے تو آپ کو معاف کیا ہوا ہے، سب کچھ معاف کیا، آپ تو معصوم عن الخطا ہیں، اللہ نے تو آپ کا مقام ہی اتنا بلند کیا ہوا ہے، سب سے پہلے تو آپ نے ہی جنت میں جانا ہے، تو اللہ نے تو آپ کو معاف کیا ہوا ہے، تو پھر بھی اتنی زیادہ عبادت. تو نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا تھا؟ افلا اکون عبدا شکورا، تو جب میرے رب نے میرے اوپر احسان کیا ہے تو کیا میں اپنے رب کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ تو جب اس نے میرے اوپر انعامات کیے تو پھر مجھے اتنی اطاعت کے ذریعے سے، فرما برداری کے ذریعے سے اپنے رب کی شکر گزاری کرنی چاہیے. اور نبی علیہ السلام کے اس عمل سے ہمیں یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ بندہ کسی بھی لمحے اپنی زندگی کے کسی بھی لمحے میں وہ شکر سے بے پرواہ نہیں ہو سکتا. یہ نہیں ہو سکتا کہ اس کو شکر کی ضرورت نہیں ہے. اگر ضرورت نہ ہو تو نبی علیہ السلام تھی ایسی شخصیت، وہ خود کہہ رہے ہیں کہ میں اپنے رب کا شکر گزار بندہ نہ بنوں، تو پھر کون ہے ایسا جو اللہ کے شکر سے مستغنی ہو سکتا ہے؟ کوئی بھی نہیں ہو سکتا. ہمیں ہر وقت اپنے رب کا شکر گزار بندہ بن کر رہنا چاہیے. لیکن اللہ نے فرمایا وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ، تھوڑے بندے شکر کرتے ہیں، کرتے تھوڑا ہی ہے. یہ اللہ کا گلہ ہے، یہ اللہ کا شکوہ ہے، تھوڑے بندے شکر کرتے ہیں. کھا کھا کے ڈکار ماری جائیں گے، بڑے بڑے محلات میں بھی رہیں گے تو پھر بھی ناشکری ہی کریں گے. رونا دھونا ہی نہیں ختم ہوگا. جب کبھی حالات پوچھ لو تو روتے ہی رہیں گے کہ ہم مر گئے ہیں، ہمارا یہ نقصان ہو گیا، یہ ہو گیا، فلاں ہو گیا. بندہ اپنی اصل دیکھے کہ اصل کیا تھا اور اللہ تعالیٰ نے کن کن انعامات سے نوازا ہے. جب انسان پیدا ہوا تھا اس کے پاس کیا تھا؟ کچھ تھا اس کے پاس؟ کچھ بھی نہیں تھا. اللہ تعالیٰ نے کتنی اس کی نعمتیں اس کو عطا کی ہیں. یہ انسان کا وجود ہی اتنی بڑی نعمت ہے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان اور انسان ان کو تقابل کے ساتھ ذکر کیا ہے. اللہ فرماتا ہے زمین و آسمان کو دیکھو، انسان کو دیکھو. جس طرح زمین و آسمان یہ ایک پوری کائنات ہے، یہ ایک پورا جہان ہے، اس طرح یہ جو انسان ہے کچھ 6-7 فٹ کا 8 فٹ کا، یہ بھی ایک جہان ہے. اس کے اندر کیا کچھ اللہ نے رکھ دیا. یہ بول رہا ہے، یہ سن رہا ہے، یہ دیکھ رہا ہے، یہ چکھ رہا ہے، یہ چل رہا ہے، یہ پکڑ رہا ہے، یہ سوچ رہا ہے، اور نہ جانے اس کے اندر کیا کچھ اللہ تعالیٰ نے رکھ دیا. جو اللہ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَفِي الْأَرْضِ آيَاتٌ لِّلْمُوقِنِينَ وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ. زمین و آسمان میں اللہ کی قدرت کی نشانیاں موجود ہیں، خود تمہارے اندر بھی اللہ کی قدرت کی نشانیاں موجود ہیں. یعنی ایک طرف زمین و آسمان، ایک طرف انسان. اس لیے کوئی لمحہ انسان کا، انسانی زندگی کا ایسا نہیں ہوتا جس میں انسان اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے خالی وقت گزارا. ہر وقت انسان اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے اندر ہوتا ہے. قرآن مجید ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ بھوک کی حالت میں تھے. یہ میں جو آپ کو حدیث سنانے لگا ہوں، آپ اس سے یہ آپ نے یہ سمجھنے کی کوشش کرنی ہے کہ نبی علیہ السلام کس نہج پہ جا کے سوچتے ہیں. نعمتوں کا جو احساس نبی علیہ السلام کی زندگی مبارک میں آپ کو تھا وہ کس درجے کا تھا. آپ کو سخت بھوک لگی ہے، حضرت ابوبکر صدیق کو بھی بھوک لگی ہوئی ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہما، ان تینوں کو بھوک لگی ہوئی ہے. اور یہ تینوں مدینہ منورہ میں ایک صحابی تھے، ان کے گھر گئے جس کا باغ تھا کھجوروں کا. حدیث طویل ہے، میں نے آپ کو ذرا مختصر کر کے سنائی. وہاں گئے اور اس نے پھر آ کے اس نے تو جس کے گھر گئے وہ تو بہت خوش ہوا کہ نبی علیہ السلام آ گئے. پھر نبی علیہ السلام کے اصحاب میں سے عظیم دوست نبی علیہ السلام کے ابوبکر صدیق ہیں، عمر فاروق رضی اللہ عنہما، یہ آ گئے. وہ بہت خوش ہوا. ظاہر ہے اس کا کھجوروں کا باغ تھا تو کھجوریں تو اس نے رکھنی تھی. اس کی تو یہ سعادت تھی کہ میری کھجوریں یہ کھا لیں. اور ویسے بھی یہ بڑی سعادت کی بات ہوتی ہے کہ انسان کا مال نیک لوگ کھائیں. ہم جب کسی کی دعوت پہ جاتے ہیں
کوئی بندہ کسی کو دعوت دے، آپ جائیں تو اس دعوت کے اختتام پر جب کوئی دعا دی جاتی ہے نا تو یہ دعا دی جاتی ہے کہ تمہارے کھانا روزے دار کھائیں، تمہارے کھانے سے روزے دار روزہ افطار کریں، یہ دعا دی جاتی ہے۔ افطر عندکم الصائمون واکل طعامکم الابرار واکل طعامکم الابرار، اور تمہارا کھانا نیک لوگ کھائیں، وصلت علیکم الملائکہ، اور فرشتے تیرے اوپر رحمتیں نازل کریں، یہ دعا دی جاتی ہے کہ تیرا کھانا روزے دار کھائیں، تمہارا کھانا نیک لوگ کھائیں، اور تم پر اللہ کے فرشتے رحمتیں نازل کریں۔ تو نیک لوگ کھائیں نا، یہ سعادت کی بات ہے۔ تو نبی علیہ السلام کے دو صحابی کے، اس نے پھر جا کے کھجوریں رکھی، آپ نے کھائیں، بھوک لگی تھی کہ نہیں؟ کیوں؟ ہلکی کے سخت؟ اور جب آپ نے بھی وہ کھجوریں کھائیں، ابوبکر صدیق عمر فاروق نے بھی کھائیں رضی اللہ عنہما، اس وقت بھی نبی علیہ السلام نے وہ جو سورہ تکاثر ہے نا، الہاکم التکاثر، اس کی جو آخری آیت ہے پھر آپ نے وہ پڑھی، ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، قیامت کے دن تم سے اس نعمت کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ یہ والی نعمت جو تم آپ کھجوریں کھا رہے ہو، کتنی بھوک کے بعد ملی ہیں، بھوک کی شدت کے بعد یہ وہ کھجوریں ملی ہیں، نبی علیہ السلام نے وہ آیت پڑھی، ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، نعمتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ ہم تو بھرے پیٹ کے ساتھ پھر روٹی کھا جاتے ہیں، پہلے پیٹ بھرا ہوا ہے پھر کھا رہے ہیں، آتے پھرتے کھاتے جا رہے ہیں، چرتے جا رہے ہیں۔ خیال کیا کریں، بہت نعمتیں ہیں اللہ تعالیٰ کی۔ اس زمانے کو، نبی علیہ السلام کے زمانے کو دیکھیں اور آج کے زمانے کو، فرق ہی بہت زیادہ ہے۔ اب تو چیزیں ہی اتنی زیادہ ہیں، اگرچہ اس وقت اتنے وسائل نہیں تھے، لیکن آج کے اعتبار سے دیکھیں تو چیزیں بہت زیادہ ہیں اب ہمارے زمانے میں۔ نبی علیہ السلام کے حالات زندگی میں یہ بات بھی مذکور ہے، ایک دفعہ آپ کے پاس ایک وفد آ گیا، تو نبی گھر میں شیشہ ہی نہیں تھا کہ اس میں دیکھ لیں، تو نبی علیہ السلام نے پھر ایک برتن میں پانی تھا، اس پانی کے اندر دیکھ کے اپنی داڑھی کو ٹھیک کیا تھا، ایسے ہاتھ پھیرا جیسے پھر ایک بندہ، ظاہر ہے ایک وفد سے ملنا ہے تو اس کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے نا وفد سے ملنے کا، یہ تو نہیں کہ اب ایک لوگ ملنے کے لیے آپ ایسے منہ اٹھا کے مل لیں، ایک طریقہ ہے ایک وفد ملنے کے لیے، آپ تھوڑا سا اپنے آپ کو سنوار لیں، تھوڑا سنوار کے پیش ہوں اس کے سامنے، کوئی خوشبو ہے تو خوشبو لگا لیں، کچھ صاف ستھرے کپڑے، کچھ بالوں کو ٹھیک کر لیں۔ تو نبی علیہ السلام نے پانی میں اپنے چہرے کو دیکھ کے ٹھیک کیا تھا۔ اور اس زمانے میں تو جو صحابہ کے حالات زندگی، کئی ایسے بھی ہوتے تھے ان کے پاس پہننے کے لیے پورے کپڑے بھی نہیں ہوتے تھے، بس بڑے ہی محدود سے کپڑے ہوتے تھے، محدود سے، ان کپڑوں کے اندر ہی وہ رہتے تھے۔ تو اب پیٹیاں بھری، سیفیں بھری ہوئی ہیں کپڑوں سے، پیٹیاں بھری ہوئی ہیں بستروں سے، اور شوکیس بھرے ہوئے ہیں برتنوں سے، اور پیٹ بھرا ہوا ہے کھانوں سے، ہر چیز بھری ہوئی ہے، اور نشکری بھی اعلیٰ درجے کے۔ بہت ہے اللہ تعالیٰ کی نعمتیں، شکر ادا کیا کرے، اللہ تعالیٰ بہت دے گا۔ نشکری کا کلمہ انسان کو بہت دور لے جاتا ہے، نشکری اپنے زبان کے اوپر نہ آنے دیں، کیونکہ قرآن مجید میں جو اللہ کا ارشاد ہے، جو ہاں اللہ نے نشکری کی بات کی، ساتھ اللہ نے فرمایا کر تو لو نشکری، لیکن پھر میری پکڑ بڑی سخت ہے۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، شکر کرو گے تو زیادہ ہوگا، نشکری کرو گے تو کر لو تو میرا عذاب بھی بڑا سخت ہے، میری پکڑ بھی بڑی سخت ہے۔ تو شکر گزاری کا سب سے بہتر طریقہ یہ ہے کہ ہم اللہ کے فرما بردار بن کے رہیں۔ اللہ کے فرما بردار بنیں گے تو گویا کہ ہم اللہ تعالیٰ کی شکر گزار بندے ہیں۔ جب کوئی نعمت ملے الحمدللہ۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے داؤد و سلیمان علیہ السلام کا تذکرہ کیا کہ ہم نے داؤد سلیمان کو علم عطا کیا، اور اس علم کے بعد انہوں نے ہمارا شکر کیسے ادا کیا؟ الحمدللہ الذی فضلنا علی کثیر من عبادہ المؤمنین، اللہ کا شکر ہے جس نے بہت سارے مومن بندوں پہ ہمیں فضیلت دے دی ہے۔ اگر آپ کو کوئی نعمت مل گئی تو گویا کہ آپ کو فضیلت مل گئی نا ایک طرح سے اس آدمی سے جس کے پاس وہ نعمت نہیں ہے، تو اس لیے الحمدللہ کہیں، اور اپنے آپ کو اللہ کا فرما بردار بن کے رکھیں۔ جو اپنے آپ کو اللہ کا فرما بردار بنا کے رکھتے ہیں اور نعمت ملنے کے اوپر الحمدللہ کہتے ہیں، امید ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے شکر گزار بندوں میں سے ہیں۔
کوئی ناشکری کا کلمہ، کوئی گلا شکوہ یا اپنی زبان کے اوپر نہ لے کے آئیں۔ کوئی پریشانی ہے تو اس پہ صبر کریں، حوصلہ کریں۔ حالات ایک جیسے نہیں رہتے، حالات بھی بدلتے رہتے ہیں۔ نبیوں کے حالات دیکھیں کیسے کیسے حالات آئے۔ یوسف علیہ السلام کنویں کے اندر تھے، اللہ نے کہاں بٹھا دیا۔ اب اگر کنویں کے اندر بندہ کرے تو ناشکری شروع کر دیں۔ یوسف علیہ السلام نے کوئی ناشکری کی اللہ کی تو اللہ نے کہاں بٹھا دیا؟ مصر کی بادشاہ، مصر میں اللہ تعالیٰ نے وزارت عطا فرما دی۔ حالات ایک جیسے نہیں رہتے، بندے کو اللہ کا فرما بردار بن کے رہنا چاہیے، اللہ کا شکر گزار بندہ بن کر رہنا چاہیے۔ اللہ سے دعا ہے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔